السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے. میں ہوں شازیہ ذیشان. پروگرام میں میرے ساتھ انیک ناجی ہیں، سعید قاضی اور امریکہ سے رؤوف کلاسرا صاحب ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں. ناظرین، ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے مزدور طبقے کے افراد کے لیے آواز اٹھا کر یقیناً ان کی کاوشوں کو سراہا ہے. عمرہ اور سرمایہ کار محنت کشوں کی محنت کی بدولت ہی اعلیٰ شان محلات میں رہتے ہیں، ایسا کہنا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا. لیکن مزدور جھونپڑیوں میں ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا اس نظام کو بدلنا ہوگا. کیا واقعی اس نظام کو بدل کر مزدور اور محنت کش طبقے کو ان کے جائز حقوق اور زندگی کی وہ سہولیات مل سکتی ہیں جن کے وہ حقدار ہیں؟ اس پر آج ہم بات کریں گے. ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ ملک میں اس وقت میڈیا اور حکومتی اداروں کے درمیان جو محاذ آرائی پیدا ہو چکی ہے، کیا اس لڑائی سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا ہے؟ کل حامد میر نے ہوش میں آنے کے بعد پہلا اپنا باضابطہ بیان جاری کیا ہے. کیا خدشات تھے حامد میر کے؟ اس پر بات کریں گے. اور جب حملے کی ذمہ داری تحریک طالبان پنجاب نے قبول کی ہے تو کیا ان کے ادارے نے جو رویہ رکھا وہ ہونا چاہیے تھا؟ کیا یہ مناسب نہیں تھا کہ کسی پر الزام لگانے سے پہلے تحقیقات کا مطالبہ کیا جاتا؟ کیا کچھ لوگ اس واقعے کو بنیاد بنا کر اپنی مرضی کے نتائج نکالنا چاہتے ہیں؟ اس پر آج ہم بات کریں گے. اس کے ساتھ ہی کچھ اہم ایکسکلوسیو خبریں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، انیک ناجی کی، کلاسرا صاحب اور سعید قاضی صاحب کی. انیک ناجی سے آپ کو پہلے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا بتائیں گے آج؟ آج ہی ہم بات کریں گے گوگل کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں لیری پیج. انہوں نے ابھی ایک ریسنٹلی ایک کمپنی ایکوائر کی ہے برطانیہ کی، ڈیپ مائنڈز. اچھا، اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ کہاں تک پہنچ چکی ہے، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب وہاں آ گئی ہے جہاں پہ وہ انڈرسٹینڈنگ کے یعنی اسٹیج پر پہنچ چکی ہے. اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور یہ کس طرح سے ایک ونڈرز کریٹ کرے گی ہر ایک انڈیویجول کی لائف میں، اور کس طرح سے ٹرانسفارم ہوگا کارپوریٹ کلچر. اس پہ گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے قاضی صاحب، آپ کیا بتائیں گے؟ ایک میٹنگ آج متوقع ہے اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی ECC کی. اس میں پہلے بھی ایک سمری گئی تھی اور آج ایک اور سمری دوبارہ سے وزارت پیٹرولیم کی طرف سے جاری ہے. اور اگر یہ سمری آج اپروو ہو جاتی ہے، جس کے اندیے اور یا اشارے مل رہے ہیں، ابھی حتمی طور پر تو نہیں ہوا، مگر یہ اگر اپروو ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو تیل کی قیمتوں کا تعین ہے وہ اب جو ہے اوگرا کی بجائے آئل مارکیٹنگ کمپنیز اور جو ڈیلرز ہیں وہ کریں گے. گویا اس کا آسان ترجمہ یہ ہے اس بات کا کہ ہر شہر کے کسی بھی پیٹرول پمپ پر قیمت مختلف ہو سکتی ہے. مگر میں اس کی تھوڑی سی تاریخ بھی بیان کروں گا. یہ واردات شروع کہاں سے ہوئی؟ پرویز مشرف کے دور سے، اور جو جسٹس بھگوان داس کی اس پہ رپورٹ تھی اس پہ ہم بات کریں گے. ابھی یہ آج اپروو ہونی ہے، اگر ہو جاتی ہے تو یہ معاملہ ہوگا. اس کے ساتھ ہی میاں والی سے ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے نمائندے، جو ہمیں بتائیں گے کہ ڈائگنوسٹک سینٹر جو ہے جو چیف منسٹر صاحب نے اپروو کیا تھا، وہ اس کو ہینڈ اوور کرنے سے پہلے ہی دراڑیں آ گئی ہیں. اس کی فوٹیج بھی دکھائیں گے. اور اگر وقت ملا تو گلگت اور بلتستان میں جو موومنٹ جاری ہے اس کا فالو اپ لیں گے خالد سے، کہ لوگ ابھی تک، میں نے صبح بات ہوئی تھی، لوگ ابھی تک باہر بیٹھے ہیں، کوئی گیا ہے ان کی اشکوئی کے لیے یا نہیں، اس پہ بات کریں. جی کلاسرا صاحب، آپ کیا بتائیں گے؟ جی شاید 2 دن پہلے سینٹ کے اجلاس میں یہ بتایا گیا تھا کہ کچھ بیرونی ملک ہیں جو پاکستان میں مدرسوں کو پیسے دے رہے ہیں. تو ہم نے کچھ نام نکلوائے کہ وہ کون کون سے یہ ممالک ہیں، جو نام ابھی تک میرے خیال سامنے نہیں آئے تھے. اماؤنٹ سے اس میں دی گئی تھی کہ ایک سال میں 34 ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں وہاں سے بیرون ملک سے ان مدرسوں کو پیسہ آیا ہے. اور ساتھ میں اسی ہی یہ سیشن کے دوران یہ بھی بتایا گیا تھا کہ 2000 لوگ جو ہیں سیکٹیرینزم میں مارے گئے ہیں. تو ذرا ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے یہ جو باہر سے پیسہ آ رہا ہے، کبھی NGOs کو ملتا ہے جس کا کہیں پہ کوئی آڈٹ حساب کتاب نہیں ہے، ایسے مدرسے ہیں ان کو ملتا ہے اور ان کا کوئی نہیں پتہ، ساری اماؤنٹس باہر سے آ رہی ہیں. تو پاکستان ایک چوچوں کا مربع بن گیا کہ جس کا جو جی چاہتا ہے، جس کے اپنی مرضی کے مدرسے کو دے، NGO کو دے، مجھے دے، آپ کو دے. اور اس کی کیا امپلیکیشنز آ رہی ہیں پاکستان کے، اس کے جو موجودہ ہم ٹیررزم کی ویو دیکھ رہے ہیں. تو کچھ نام آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کون سے ممالک ہیں جہاں سے پیسہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، مجھے بریک لینی ہے ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے مزدوروں کے جن حقوق کی بات کی ہے، کیا وہ اس نظام میں رہتے ہوئے عملی طور پر انہیں دیے جا سکتے ہیں؟ اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے
بعد خوش آمدید ناظرین. کل وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ محنت کشوں اور مزدوروں کی محنت کی بدولت ہی جو عمرہ ہے بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں, بڑے بڑے محلات پہ رہتے ہیں, ان کو بھی وہ حقوق ملنے چاہیے جن کے وہ حقدار ہیں. اس نظام کو بدلنا ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ 11,000 روپے جو ان مزدوروں کی تنخواہ رکھی ہوئی ہے, آج بھی مزدور جو ہیں وہ باہر احتجاجی کیمپ لگا کر بیٹھے ہیں کہ ان کی ماہانہ جو تنخواہ ہے وہ 20,000 روپے کر دی جائے. تو انیک, کیا یہ پاسبل ہے کہ 11,000 میں تو امیر کا تو ایک دن کا جو خرچہ ہے وہ 11,000 سے اتنا زیادہ ہوتا ہے, تو کیسے آپ ان کی زندگی ان کے برابر لا سکتے ہیں؟ دیکھیے جی, پہلی بات اس طرح کی جو بات ہے, پہلے تو آپ ان کے حصے مزاح کو داد دیں. اچھا, یعنی ایک آدمی, یعنی علامہ اقبال ٹاؤن لاہور کا ایک علاقہ ہے. بالکل ہے. اس کا پہلا نام قائد صاحب کو آپ کو یاد ہوگا, 1600 ایکڑ اس کا نام ہوتا تھا. ایل ڈی اے کے ریکارڈ سے مطابق وہاں کی آبادی 25 لاکھ ہے. 1600 ایکڑ میں 25 لاکھ لوگ رہتے ہیں. رائبنڈ میں جو فارم ہے, اب مطلب میں 1700 یعنی ایکڑ سے زیادہ ہے, 6-7 لوگوں. معاملہ یہ ہے کہ برانڈڈ سوٹ, بلٹ پروف, بم پروف, جاپانی مطلب گاڑیاں, جاپانی جیپیں, جرمن گاڑیاں, اور ان کے ساتھ پھر مزدوروں کے حقوق کی بات کرنی. آپ اس حوصلے پہ, یعنی آپ نہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتنے حوصلے کی بات ہے کہ آپ یعنی ایک اتنا کنٹراڈکشن اتنا زبردست ہو اور پھر چہرے پہ سنجیدگی طاری کر کے اس طرح کی تقریریں کرنا. یعنی قائم علی شاہ صاحب یہ کہیں بڑی سنجیدگی سے کہ میں ایسی سیاست پہ جو ہے 4 حرف بھیجتا ہوں جہاں پہ ایک خاندان کی اجارہ ہو, تو آپ کیا کہیں؟ پرویز خٹک صاحب یہ کہیں کہ میں چونکہ پختونخوا کے ورکروں نے ہماری تحریک انصاف کو پختونخوا میں حکومت دلوائی ہے, لہٰذا اسد عمر کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کے معاملات میں دخل اندازی کرے. تو اب آپ کیا کہیں؟ تو شہباز شریف صاحب جو ایک بات تو ہے, ان کا جو ماڈل ٹاؤن میں گھر ہے, سڑک پار کریں, سامنے چلڈرن ہاسپٹل ہے, اس میں جو بچوں کا حال ہے, ایک بچے کے لیے جو ایک بیڈ ہے اس پہ 6 بچے پڑے. سب عملی طور پر مشکل ہے. دیکھیں بات سنیں نا, دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مزدوروں کے لیے میٹرو بس میں نے بنائی ہے, بڑی اچھی بات ہے, مہربانی بنائی ہے, لاہور میں بنائی ہے, میں بطور شہری ان کا شکر گزار ہوں. لیکن پنجاب صرف لاہور میں نہیں ہے, مزدور اور دوسرے شہروں میں بھی. آپ ان کے حوصلے کو تو بتاتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے یہ کہا بات, چلو اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. دوسری بات انیک صاحب پتہ کیا ہے, یہاں پہ ایک نظام ہے, انہوں نے اس نظام کے تحت لیگلی یہ سامان ہے, یا تو آپ یہ پھر کر دیں کہ جناب اس نظام کو بدل دیں جس کی وہ بات کر رہے ہیں, جس نظام کی بدولت یہ اس مقام پر ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, بات یہ ہے کہ وہ نظام بدلیں گے, وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ نظام بدلیں گے, وہ نظام بدلیں گے جب مجھے جو طاقت میں لے کر لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس نظام جب بدلے گا تو حضور پھر جس گاڑی میں اور آپ آتے ہیں اس میں بھی ہمیں نہیں آنا ہوگا. پھر یہاں ایک بس چلے گی جس بس میں سید قاضی اور آپ بیٹھے ہوں گے, اور پھر ایک ہاسپٹل ہوں گے سب کے لیے. ہم بھی اس سماج کے ان طبقات میں سے ہیں جو بڑے خوش نصیب ہیں. ہاں, ہم بھی جو ہیں وہ پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ہم بھی جو ہیں وہ ہم پھر سب کے بچے ایک ہی اسکول میں پڑھے. بات یہ ہے کہ اس طبقے کے ایک بات ہے, کلاسر صاحب سے بھی لینے. کلاسر صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ بات صرف ایک مذاق ہے یا واقعی عملی طور پر اس نظام کو بدلا جا سکتا ہے جس نظام کی بات کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب؟ شازیہ, ہمارے جو لاہور کے دوست ہیں, میں اوور آل میڈیا کی بات کر رہا ہوں, کسی ایک دو کی نہیں بات کر رہا. جب تک وہ اس رومانس سے نہیں نکلیں گے کہ پنجاب کو دوبارہ آپ ریشنلائز کریں, پنجاب کو چھوٹا کریں, آپ ڈسٹرکٹس کو ان کو مالی اور انتظامی ان کو پاورز دیں, ان کو اپنے اوپر رول کرنے کا حق دیں. 700 روپیہ جو آپ کو ملتا ہے NFC میں سے اس کو برابر اس کو تقسیم کریں. آپ یہ بار بار جو بات ہوتی ہے, اور ہمارے لاہور کے دوست نہیں مانتے اور کبھی نہیں مانیں گے جو پنجاب کے رومانس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کہانیاں کرتے رہیں گے, سٹوریز کرتے رہیں گے, ان کی سٹوریز آتی رہیں گی. آپ کو ریشنلائز کرنا پڑے گا, ریسٹرکچرنگ کرنی پڑے گی. یہ وہ ایشوز ہے جو 11,000 کی بات کر رہے ہیں ہم اس میں کہہ رہے ہیں. شہباز شریف صاحب جب بات کرتے, میں اس دن بھی بات کی تھی جب یہ سہیوال کہتے ہیں, یہ اپوزیشن لیڈر کی طرح گفتگو کرتے ہیں, یہ چیف ایگزیکٹو کی طرح گفتگو نہیں کرتے. آپ وہاں سے پچھلے آپ کے بھائی پہلے رہے ہیں وہاں پہ, یہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں, 2 دفعہ رہے ہیں وہاں پہ, اس کے بعد آپ خود رہے ہیں, 3ری دفعہ 4تھی دفعہ آپ وزیر اعلیٰ ہیں. تو یہ کس نے چیزیں ٹھیک کرنی تھی؟ 4تھی دفعہ وزیر اعلیٰ بن کے بھی آپ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ نظام بدلنے کی ضرورت ہے. پھر آپ نے, میں نے یا قاضی صاحب انیک نے تو نہیں بدلنا. اگر ہمارے ہاتھ میں ہم نے بدلنا ہے تو آپ ہمیں بتا دیں. آپ کے پاس بیوروکریسی, آپ کے پاس یہاں 700 روپیہ جہاں آپ کو فیڈریشن سے ملتا ہے, پورے کا پورا جو آپ لوکل آپ کے ریسورسز ہیں پنجاب کے, وہ آپ کے ہاتھ میں. جو کنسنٹریشن آپ جیسے ابھی بتا رہے تھے, آپ نے ایک بس سروس آپ نے شروع کی ہے جس کا 20 روپے آپ سبسڈی جو ہے ان کو دے رہے ہیں, لاکھوں روپے مہینے کی سبسڈی مل رہی ہے صرف 20 کلومیٹر کے. لیکن پھر بھی کلاسر صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ باقی صوبوں کی نسبت پنجاب میں بھلے ہی لاہور میں ترقیاتی کام زیادہ ہے اگر باقی صوبوں کو دیکھا جائے؟ نہیں شازیہ, یہ ہم نے
ہم نے نیگیٹولی ایک انہوں نے رول ماڈل بنا دیا لاہور کو. لاہور میں بہت سارے علاقے ہیں, میرے خیال قائد صاحب اس دن کہہ رہے تھے جہاں پہ آپ جائیں آپ کو لگے گا اپنے راجن پور کے کون سے علاقے میں آ رہے ہیں. لاہور میں مخصوص ایریاز کو انہوں نے کور کیا جو نظر آتا ہے. وہ کہتے ہیں جو دکھتا ہے وہی بکنے والا حساب ہے. آپ پنجاب کو جب تک اس کے آپ کی ایکول اس کی ڈسٹریبیوشن نہیں کریں گے, کیونکہ لاہور کا میڈیا لاہور میں بیسڈ ہے. آپ جیسے میرے جیسے صحافی لاہور میں بیٹھے ہیں جن کی چیف منسٹر سے ملاقات ہوتی ہے, وزیروں سے ہوتی ہے, ایک ہمیں ہائی پروفائل وہاں پہ پروٹوکول ملتا ہے, ہمیں اسلام آباد میں میرے دوستوں کو لاہور میں مل جاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں جو حکمران کہہ رہے ہیں اور جیسا یہ کام کر رہی ہے بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد گوجرانوالہ میں کیا ہو رہا ہے, جہلم میں, پنڈی میں, اب ملتان, لیا, یہ ان کے مسائل ہی نہیں ہے کیونکہ لاہور کا جرنلسٹ جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے دور بیٹھے. ایک چیز اس کو بڑی اچھی طریقے سے پتا ہے کہ میں نے پنجاب کی اس کی وسائل کی ڈسٹریبیوشن پہ بات کرنی ہے, نہ میں نے پنجاب کے جو ڈسٹرکٹس ہیں میں نے ان کو فائنانشیل یا ایڈمنسٹریٹو پاور شفٹ ہونے دینی ہے. یہی وجہ 6-7 سال سے انہوں نے نہ بلدیاتی الیکشن کرواتے ہیں, نہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں, نہ یہ صوبے بناتے ہیں. 12 کروڑ کا میرے پیج پہ آ جائے. دیکھیں پھر تو یہ سارے مسئلے پوسٹ ریولوشن کے ہیں, میں انقلاب سے پہلے تو نہیں ہوں گے. کلاس صاحب ایک بات ہے, ایک اور بات ہے, بات یہ ہے کلاس صاحب میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, بالکل ہوتا ہے جو سینٹر کھا جاتے ہیں پیسے, مگر میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی ایک ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ایک تعیش اور لگژری کا ببل نہ ہو. بھلے وہ چکوال میں آپ کو لے جاتا ہوں جہاں آپ کو میں ان کے لوگوں کے گھر دکھاتا ہوں اور پھر وہ ذلت بھری زندگی. یہ درست ہے کہ ان ٹرمز آف ڈگریز ہو سکتا ہے, مگر یہاں پر دو طبقات میں اس طرح ہم نے تقسیم کر دیا ہے کہ مڈل کلاس اب آپ کی اس انفلیشن کی وجہ سے جو ہے وہ ایلیمینیٹ ہو رہی ہے, اور وہ جو ایک بفر تھا رولنگ کلاس اور جو رولڈ ہے یا جو عوام ہے یا جو رعایا کہہ لیں اس کو, وہ بھی اس سے ایلیمینیٹ ہو رہی ہے. تو یہ کوشچن, اور یہ کوشچن یہاں کا نہیں ہے, یہ جو آج شہباز شریف صاحب بات کر رہے ہیں, یہ کوشچن آج امریکہ میں پوچھا جا رہا ہے. میں نے کل کتاب کی بات کی تھی جو وہ ٹامس, مجھے نام ان کا دوسرا بڑا مشکل سے فرینچ ہے وہ, جنہوں نے ایک لکھا کہ حضور اگر ایون مارٹن وولف نے لکھا کہ اگر لوگوں کو گھر جا کے کچھ پیسے دے دو اس نظام کو تم نے بچانا ہے, تو ہم اسی سب میں جا رہے ہیں. اور میرے خیال میں جو ادم مچا رکھا ہے, آج میں سٹوری پہ بھی آؤں گا کہ جو ریگولیٹر ہے بیچ میں سے غائب ہو گیا ہے اور عوام کو چراگاہ, جیسے آپ کا فکر ہے چراگاہ بنا دیا, تو میرے خیال میں a lot needs to be done other than this rhetoric. چلیے آگے بڑھتے ہیں. حامد میر نے جو کل بیان دیا نیک ناجی صاحب, اگر یہی رویہ اس پہلے دن رکھا جاتا, انہوں نے کسی کا کل نام نہیں لیا, کسی پر براہ راست الزام نہیں لگایا, تو یہ محاذرائی کی صورتحال یہاں تک نہ پہنچتی. آپ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ دیکھیے جی, میں ایگری بھی کرتا ہوں. اصل میں معاملہ یہ ہے, میں اصل میں ایک افسوس کا اظہار کر رہا ہوں کہ بہت ہی افسوسناک ایک سانحہ ہوا حامد میر صاحب کے ساتھ. ہم سب بہت دکھی ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے خوش بھی ہیں کہ وہ مطلب ہے کہ بچ گئے. لیکن یہ بات جہاں چلی گئی, اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اداروں کی لڑائیاں, اس میں انسان کہاں ہے, عام آدمی کہاں ہے؟ ایک آدمی جو آپ بینک میں جا رہا ہے, ایک آدمی میڈیکل اسٹور میں جا رہا ہے, ایک آدمی گول گپے کی ریڑھی لگانے جا رہا ہے, ایک آدمی دہی بلے بیچنے جا رہا ہے, ایک آدمی رکشا چلانے کے لیے جا رہا ہے. اس کا مسئلہ ان تمام ایشوز میں کہاں ہے؟ وہ گم ہو گیا نا, پھر ایک تماشا شروع ہو گیا. اچھا اب ایک طرف سے یہ وار آف ایگوز, میری طاقت زیادہ ہے, میری بات مانی جائے گی, وہ کہتا نہیں میری طاقت زیادہ ہے, میری رہی ہے, میری ہی رہے گی, یہ لڑائی یہ ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جب یعنی چیلنجز ہمارے یہ ہیں, لوگ ہمارے برباد ہو گئے نیچے, ہم کن الجھنوں میں پڑے ہوئے ہیں. اور اس لڑائی میں قائد صاحب وہ فیکٹر پیچھے نہیں چلا گیا کہ بجائے اس کے ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں, ان کو بے نقاب کریں. بات کریں نا, یہ عام آدمی کی جو بات کریں اس کا تو کچھ سنتا ہی نہیں. اس میں تو مجھے حامد میر صاحب کا مسئلہ پیچھے جاتا نظر, وہی تو میں میرے لیے کنسرن ہے کہ اٹ از اے ہینس کرائم. ایک انسان, وہ تو ہمارے چلے دوست بھی ہیں اور ہمارا بہت یعنی اس کے لیے زیادہ دکھ ہوتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے جب قریب دوسروں کے لیے بھی ہوتا ہے, ان کی فیملی کے لیے بھی ہوتا ہے. مگر معاملہ یہ ہے کہ وہ معاملہ ہم نے پیچھے کر دیا, بیرونی ہاتھ آ گیا. طالبان بڑے ذمہ دار ہیں, انہوں نے آج ذمہ داری بھی قبول کر لی, ٹھیک ہے جی, اور بیرونی ہاتھ کی تو ہمیں سہولتیں بھی بڑی ہیں. مگر بات یہ ہے کہ زیادہ سین تھی وہ پہلے تو دیکھیں ایک رد عمل فیملی کا آتا ہے. وہ جس وقت آپ کسی کو گولیاں ماریں گے تو پھول تو نہیں دیں گے سر. یہاں پہ میں یہ گزارش, لیکن اب جو ہے میرے خیال میں ہوا یہ ہے کہ ان کے جو چینل نے اس کو ہینڈل کیا ہے, دیکھیں اس میں ڈسٹنکشن کریں. اور معاملہ یہ ہے کہ یہ وہ ہمیں ادارہ مشکل میں ہے, اس وقت بات کرنی مناسب نہیں ہے, لیکن اتنا ضرور دکھ ہے. یا یہ پروفیشنل کہتے ہیں نا خود کو, یہ اصل میں کہتے ہیں نا کہ صحافت ہماری رگوں میں دوڑتی ہے, تو ان کو تو بہت ہی پروفیشنل رویہ اختیار کرنا چاہیے. یہ لڑائی کس طرف چلی گئی ہے, یہ وہی بات دوبارہ کہ یہی رویہ اگر پہلے دن اپنایا ہوتا, کل بڑا سیف انہوں نے بیان دیا ہے, کسی کا نام نہیں لیا, براہ راست کسی پر الزام نہیں لگایا, وہ جو الزامات ان کے بھائی عامر میر نے لگائے, تو آپ کو لگتا ہے کہ صورتحال ایسی نہ ہوتی؟ شاید یہ میرا خیال آپ کی انٹرپریٹیشن ہے, اور معذرت کے ساتھ میں نہیں اگری کرتا.
अगर हमारे प्रोग्राम पे कोई बात हो, आती रहती है हमारे ऊपर भी, मतलब बाद में कंट्राडिक्शंस आती हैं, बाद हमें भी रिबट करते हैं। हमारे प्रोग्राम में खबर यह है कि बात करो, कभी काजी साहब की स्टोरी पे, कभी मेरी स्टोरी पे, लोगों को आती है, रिएक्शन आती है, उसको तो अगर तनकीद करते हैं। तो कल को हमें क्या कहना चाहिए कि ये तो हमारे प्रोग्राम पे तनकीद हो रही, क्योंकि हमारा नाम नहीं लिया गया, लिहाजा हमारा तो कोई इससे ताल्लुक नहीं है। कि कल को हम ये कहना चाहिए हमें ये प्रोग्राम हम तीनों तो आमिर मीर साहब भी कल फिर वो नाम ले लेते, उसी तरह बात करते, वही टोन अख्तियार करते जो आमिर मीर शादी आपको बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। जब आमिर मीर साहब ये कह रहे हैं कि आईएसआई की तरफ से उनको थ्रेट्स आ रही थी, तो आईएसआई को कौन चलाते? आप और मैं तो नहीं चला रहे। तो ऑफ कोर्स फिर जो बॉस होते हैं, बॉस पे जिम्मेदारी जाती है। हाँ, अगर वो ये समझते हैं कि आईएसआई के कुछ और अफसरान हैं जो उनको थ्रेट्स कर रहे हैं, तो फिर मेरा ख्याल है डीजी आईएसआई साहब को इसको अपनी अना का या गुस्से का मामला बजाने की बजाय बेहतर ये होता वो कंटेक्ट कर लें कि अगर आपको आईएसआई की बात कर रहे हैं, मैं बॉस हूँ आईएसआई का, आप मुझे बताएं कि कौन से क्वार्टर्स हैं, मेरे कुछ जहाँ पे सीनियर हैं, मेरे जूनियर्स हैं, फील्ड के लोग हैं, कौन लोग हैं जिन्होंने आपको थ्रेट किए। इस मसले को इस तरह भी टैकल किया जा सकता है। इसलिए ये कहना कि हामिद मीर ने क्योंकि डीजी आईएसआई का नाम नहीं लिया, लिहाजा सारा ये बात फलाप हो गई, मैं नहीं एग्री कर। जब आईएसआई का नाम आ गया, उसका बॉस है जो फिर उनको क्लैरिफिकेशन, उनको अपना राइट टू डिफेंड ऑफ कोर्स बनता है, उसमें फिर जिम्मेदारी आती है। एक बार नाम आया, बल्कि रीजन उन्होंने बताया है कि उन्होंने शो किया था बलोचिस्तान के ऊपर, बलोचिस्तान पर किया था, जो बयान अब आया है नासिर साहब, जो बयान अब आया है, उस बयान में इशारे इदारे या वो आप जो रोग एलिमेंट्स हैं उनकी तरफ कर रहे हैं, मगर किसी शख्सियत का नाम नहीं है। मगर साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि ही हैज सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो बाद में नाम आ गया है। नहीं, जब इदारे का नाम आ गया, हामिद मीर ने दे दिया कि मुझे आईएसआई की वजह बता दी, वजह बता दी, इस वजह से आ रही थी। लेकिन क्लासेस साहब उन्होंने वजह भी तो बताई ना, कुछ उन्होंने प्रोग्राम किए थे बलोचिस्तान के लोगों को लेकर, उस हवाले से उनको ये स्टेटमेंट लिटिल बिट डिफरेंट थी, ज्यादा सेम थी। एक छोटी सी बात, हमारी आईएसआई दुनिया की सुप्रीम एजेंसी में समझी जाती है और बड़ा हम फख्र करते रहे पिछले 30-40। इन्होंने सुपर पावर को शिकस्त दी, इन्होंने 650 अलकायदा के लोगों को पकड़ के अमेरिका के हवाले किया। और भाई हामिद मीर के जो जिन्होंने अटैक किया है, आप एक रिवेंज के तौर पर जाएं कराची को, आपको पता है वहां पे ऑलरेडी वहां पे इंटेलिजेंस ब्यूरो वहां पे ऑपरेट करते हैं, एमआई करती है, हमारी अपनी आईएसआई करती है। ये क्यों नहीं अब तक इनका रुख उस तरफ क्यों नहीं किया कि हामिद मीर पर जिन लोगों ने अटैक किया, हम मानते हैं कि आईएसआई का हाथ इसमें नहीं होगा, फेयर एनफ, लेकिन उन लोगों को ढूंढना मेरा और आपका काम तो नहीं। आईएसआई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मॉडर्न गैजेट्स हैं इनके पास टूल्स हैं। ये जनरल मुशर्रफ के इन्होंने कातलों को कर लिया था ना, बड़ी सही बात है कि एजेंसियां बताएं कि ये किसने किया है, और जनरल क्या नहीं। ये आप जो कह रहे हैं ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक क्लास साहब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ये जो कमीशन का मामला है, ये जो अक्सरियत थी यहाँ कमीशन जो बने हैं, वो उन्होंने इतनी महारत से कभी दूध और जो पानी का संजोग है कभी उसमें रखना नहीं डाला। तो अगर ऑर्डिनरी जो हमारे इदारे हैं वो काम करें, और मेरे ख्याल में ये भी आई वाश होता है, तो मेरे ये मुतालबा दुरुस्त है कि यही एजेंसियां हमें बताएं ताकि हर आदमी क्लियर और पता चले। गैर जानिबदाराना इसकी बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए, जो इस वाक़े में मुलविस उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। मुझे और फाइनली मेरा ख्याल इस इशू को वाइंड अप होना चाहिए। अब आज भड़क रही है बिला वजह, नॉन इशू है, हम हमेशा नॉन इशू में खत्म करें, आगे बढ़े। बिल्कुल, इससे पहले इससे कोई तीसरा जो है वो दुश्मन इस लड़ाई से फायदा उठाए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, सारे मामले को खत्म करना चाहिए। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आ। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और अब पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी और डीलर्स पेट्रोल की कीमतें तय करेंगे। ओगरा को कहां निकाल दिया? मैं थोड़ी सी इसकी एक तो बैकग्राउंड, ये पहले भी समरी आई थी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की तरफ से, और फिर उसमें वापसी फिर आई, कई दफा मुतअद्दिद दफा आई। आज फिर लाइकलीहुड है कि एक मुतवक्को है मीटिंग ईसीसी की हो सकता है जिसमें आएगी। अच्छा, अब ये समरी क्या है? इसमें यह है कि अगर ये समरी अप्रूव हो जाती है तो इससे किसकी थोड़ी सी मैं आपको पहले बैकग्राउंड भी बता दूं कि परवेज मुशर्रफ के दौर में 1999 में दिसंबर में उन्होंने एक ये दौर, ये भी याद रखिए, ये वो जो उनके वजीर आजम थे शौकत अजीज साहब, ये उनके दौर की बात है। तो उन्होंने ऑयल जो प्राइसिंग का मैकेनिज्म था उसके लिए एक कमेटी बनाई जिसका नाम था ऑयल कंपनीज एडवाइजरी कमेटी। ये ऑयल कंपनीज एडवाइजरी कमेटी कौन है? जो खुद इस ऑयल के कारोबार में, और उनके साथ एक डीजी ऑयल ने बैठना था कि जिसने डीजी ऑयल अब कौन है? अब रेगुलेटर। रेगुलेटर कौन है? कि जो अवाम का मफाद देखेगा, सरकार का बंदा है। इधर ये सामान बेचने वाले हैं, अवाम सामान खरीदने वाले हैं, इस रेगुलेटर ने देखना है। तो इस अरसे में जो 2002 से 2006 तक अनेक सारी मीटिंग्स हुई, वो 114 मीटिंग्स थी, और एक जो प्राइस के लिए, और इन्हें 114 मीटिंग में वो जो हमारे मफाद देखने के लिए जिसने आना था वो 3 दफा तशरीफ लाए। वो ना भी आते तो हम क्या कर सकते थे? चुनांचे वो अपनी मर्जी से कीमतें, ये भगवान दास साहब की रिपोर्ट है जो 2009 जुलाई में आई थी, सिलसिला चलता रहा। फिर 2002 में उन्होंने ओगरा बना दी।
اب اوگرا بنا دی تو انہوں نے 2006 تک اوگرا کو کام ہی نہیں کرنے دیا. اب اوگرا نے کام نہیں کیا, لہذا 2006 تک یہی پرائس میکنزم چلتا رہا اور وہ ڈی جی آئی ایل گھر میں سوتے رہے. آپ کی ریٹائر ہو کے بڑی اچھی کسی فارم ہاؤس میں بیٹھے, آئی ڈونٹ نو, اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی دے. اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں, آگے آئے 2006 میں اوگرا آئے, ادھر سے اوگرا آتا ہے تو یہ اس کے بارے میں شاید عزیز صاحب اپنی کتاب میں بتا چکے ہیں کہ اس اوگرا کے درمیان کتنا مال بنایا گیا, ان کی کتاب پڑھ لیں. یہ پرویز مشرف صاحب کا دور ہے. اب پرویز مشرف صاحب ہوتے ہیں رخصت, اور اس کے بعد ہماری پیاری جو پیپلز پارٹی تشریف لے آتی ہے, اور ان کے ساتھ ہی توقیر صادق صاحب آ جاتے ہیں, اور 84 ارب روپے کا فراڈ ہمیں سامنے آتا ہے. اب اس کو تو چھوڑیں, اب آ جاتے ہیں حال پہ. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس ریگولیٹر کو جو کبھی نہیں آیا اس کو بھی اٹھا دیں بیچ میں سے, اور اب کیا کریں کہ ڈائریکٹلی آئل مارکیٹنگ کمپنیز اور ڈیلر جو ہیں وہ پرائس طے کریں گے, اور جو ہے اس کے لیے ایک دفعہ سمری آ چکی ہے, اب دوبارہ واپس جاری. اس سے ایڈیشنل بوجھ پڑے گا کوئی 3 ارب کا وہ کہہ رہے ہیں. لیکن اس سے ایک معاملہ اور بھی ہے, یہ ممالک میں یہ نظام رائج, امریکہ میں آپ جائیں تو دیکھتے ہیں 2-3 سینٹ کا فرق ہوتا ہے, مگر وہ معیشتیں وہ سماج اور ہیں. یہاں پہ کیا ہوگا کہ ایک آدمی تیل خریدے گا ادھر سے چبرجی سے, اگلے دن وہ خریدے گا کانے سے, تو کہ کبھی وہاں تو میں نے اتنے کا لیا تھا, ڈفرنس آ جائے گا. تو اور اگر یہ ہوتا ہے اور جو میں بات آئی وانٹ ٹو ایمفسائز ان دس, یہاں بڑی لڑائیاں ہیں. کانسٹیٹیوشن 6 وائلیٹ ہوگی, جمہوریت ہے, آمریت ہے, مگر ایک ایسی پالیسی ہے جس پہ تسلسل ہے. وہ چاہے مشرف کا دور تھا, چاہے زرداری صاحب کا دور تھا, اور چاہے یہ دور ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اوپر کی ساری جنگ پھر جعلی ہے, اصل کام تو یہ, اصل کھیل تو یہ جو ہو رہا ہے. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں آج کیا فیصلہ ہوتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. جی جناب, ٹیکنالوجی ہمیں اور کہاں کہاں لے کے جائے گی, ہم روزانہ اتنا ایکسائٹیڈ کر دیتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی کچھ ایسا ہونے والا ہے. آپ دیکھیے لیری پیج گوگل کا سی ای او, $29.1 بلین اس کی نیٹ ورتھ ہے. فوربس کی رپورٹ آج کی میں بتا رہا ہوں آپ کو بات. سیلف میڈ آدمی. اچھا, اس نے ابھی ڈیپ مائنڈز ایک کمپنی خریدی ہے. آپ دیکھیے شازیہ, جیسے کمپیوٹر گیمز ہوتی ہیں, آپ اپنے فون پہ یا کمپیوٹر پہ جب گیمز کھیلتی ہیں تو وہ گیمز آپ کسی سے کھیلتی ہیں نا, آگے سے کوئی آپ کو رسپانس کر رہا ہے نا, کسی سے ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے جس کے اگینسٹ آپ, جس کے ساتھ آپ گیم پلے کر رہے ہیں. اچھا, وہ تو ایک پروگرامڈ سافٹ ویئر ہے جس کے ساتھ ڈیپ مائنڈز نے ایک ایسا پروگرام تیار کیا ہے جو گیمز کے ساتھ اس کے پری پروگرامنگ کچھ نہیں ہے, وہ گیمز کے کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کے ساتھ پلے کرتا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس ورسز آرٹیفیشل انٹیلیجنس, انسانی ذہن کے مطابق, انسانی ذہن کی طرح وہ انڈرسٹینڈ کر کے وہ. اچھا, اب یہ جو لیری پیج ہے یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے دوست میرا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ گوگل تم نے بنا لیا 15 سال سے, وہی تم ایک سرچ انجن ہے, اس کے علاوہ بھی زندگی میں کچھ کرنا یا نہیں کرنا. تو قائد صاحب میرا مطلب ہے کہ لیری پیج جیسے بندے کو اس کو دوست آنے مارتے ہیں, تو میرا مسئلہ نہیں صرف ہے کہ تو کی کتا ہے, مطلب وہ بیچارہ اس حساب میں رہتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے پھر اس لیے یہ سوچا کہ میں آگے بڑھوں. اچھا, اور اب وہ یہ کہتا ہے کہ ایک تو ٹرانسپورٹ کا میں نے چہرہ تبدیل کرنا ہے, دوسرا وہ کہتا ہے کہ یہ جو انٹیلیجنس کیسے تبدیل کریں. اچھا, اس کا میں آپ کو ختم کر دوں کہ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے شادیہ, یہ کچھ سالوں کے بعد اویلیبل جب ہمارے پاس آئے گی تو جسٹ امیجن کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے, یہ جو سافٹ ویئر گیمز میں ہے, اس پر خوشی نہیں ہوتی, اس کو کوئی خوشی نہیں ہے, اس پہ موسم کا کوئی اثر نہیں ہے, ایموشنز نہیں ہے. یہ پیور انٹیلیجنس ہے, اس میں ایموشنز کا اثر انداز نہیں ہوتے. تو یہ پیور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایموشن لیس اگر آپ کی ماتحت ہو اور آپ کو یہ گائیڈ کرے کہ آپ کو آج کے دن کا شیڈیول کیسے بنانا ہے, آپ کو کاروبار میں ڈیلز کیسے کرنی ہے, آپ کو بیان کیسے دینے اگر آپ سیاست میں ہیں, آپ کو پرفارم کیسے کرنا ہے, تو انسان کی پرفارمنس کہاں تک چلی جائے گی. یہ بتا دیجیے کہ ضمن بدعنوانی کرنے کے حوالے سے بھی ہماری ظاہر ہے, وہ بتائے گا, وہ بدعنوانی اور ٹرانسپورٹ کے حوالے سے میں جلدی سے کچھ لوگ پریشان نہ ہو جائیں کہ سب کے لیے فائدے کی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں مارکیٹ اکانومی جب تک رہے گی, اور ہم نے تو ہر ٹیکنالوجی ہر ڈیوائس کا استعمال تو وہ تو. اور اچھا, ٹرانسپورٹ کا میں جلدی سے آپ کو بتا دوں کہ ٹرانسپورٹ کا یہ ہے کہ لیری پیج یہ کہتا ہے کہ میں جب ہوا کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے جیسے یہ ایک ایمپٹی اسپیس ضائع جا رہی ہے, اس کا یوز ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ لاس اینجلس جو ہے اس کا 50% آف دی لاس اینجلس جو ہے وہ صرف پارکنگ اور سڑکوں پہ ضائع ہوا ہے, صرف باقی 50% باقی شہر آباد ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہوا میں ٹریولنگ ہو, اس نے اپنے آفس میں یہ کر دیا ہے, ایک پول فرام ون پول ٹو دی ادر پول, ایک وائر ہے, اس وائر پہ جو ہے پش بائک, ایک 2 پہیوں والی جو سائیکل ہوتی ہے, اس پر رائڈر چڑھتا ہے اور دوسرے پول تک جاتا ہے, اور اس وائر کے اوپر ایک وائر ہے جو اس رائڈر کو پروٹیکٹ کرتی ہے جس کی جیکٹ کے ساتھ اس کی, تاکہ وہ نیچے نہ گرے. سو یہ ایکسائٹ بھی کرتی ہے, آپ کو ترغیب دے گی یہ بات کہ آپ سائیکل چلائیں, کیونکہ گاڑی میں آپ کو جو کمفرٹ ہے, مطلب سائیکل پہ اس طرح کی نہیں ہوتا, بٹ پش بائک جب آپ ہوا میں جائیں گے ایک پول سے دوسرے تو آپ اس کا ایک پلیزر لیں گے, نیچے کی ٹریفک سے بچیں گے تو آپ ایکسائٹمنٹ. اب اس طرح سے یہ لندن کی جیسے انڈر گراؤنڈ ہے, ہم جاتے ہیں بڑا حیران ہوتے ہیں, یہ تو 100 سال پرانی ٹیکنالوجی ہے, ابسلیٹ ہو چکی ہے. اب 20-25 سال بعد جب ہمارے لوگ وہاں جائیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ لوگ رائڈ وہ جو ہے ہوا میں پش بائک چلا رہے ہیں, تو ہمارے لیے اچھا کیا ہمارے لیے آئی ٹی کے میدان میں پاکستان میں میں بڑا سوچ رہا تھا کہ یہ ساری خوشخبریاں وہیں سے کیوں آتی ہیں.
شکر ہوا کہ میں نے ذرا یہاں پہ ریسرچ کی تو پتا چلا کہ سلیم غوری نام کا ایک پاکستانی شہری یہاں ایسا ہے جس کا جو لیزنگ فائنانسنگ مارکیٹ ہے چائنا کی 90% سافٹ ویئر اس کا پاکستانی کمپنی بنا کے دے رہی ہے. اچھا. چائنا کو 90% پاکستانی کمپنی بنا کے دے رہی ہے اور وہ بھی سیلف میڈ آتی ہے. تو یہ ایک واحد ایریا ہے قائد صاحب ہمارے پاس جو خوش ہونے میں اس لیے کلادر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ بتائیے کہ اس کا مطلب انیک ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہماری چنگچی سے جان چھوٹ سکتی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ ہوا میں سفر کر سکتے ہیں. آپ کی جان نہیں چھوٹے گی, بلکہ انیک کی اسٹوری سے مجھے ایک اور خطرہ پیدا ہو رہا ہے. کیا آپ پاکستانی قوم کو مزید فرسٹریٹ کریں گے اور پلس ہماری رولنگ لیڈ کو مزید نااہل ثابت کریں گے. ان سے تو ڈے ٹو ڈے کی یہ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں سنبھالی جا رہی کہ ملک کو چلا سکیں. اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب یہ بیرون ملک جاتا ہے ہمارا پاکستان میں, وہاں پہ گورننس دیکھتا ہے, وہاں پہ نیو ٹیکنالوجی دیکھتا ہے, نئی نئی چیزیں دیکھتا ہے, تو وہ تو پھر واپس آ کے یہ توقع رکھتا ہے اور یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید ہمارے حکمران بڑے سمجھدار ہیں, یہ بڑے ذہین ہیں, ہمارے سائنٹسٹ بھی ویسے, ہمارے لوگ بھی ویسے جیسے کہ یورپ کے ہیں, جو کہ نہیں ہے. جو ہم گورننس کو روتے رہتے ہیں اس کی مین ریزن یہ کہ دنیا ہمارے اوپر جب یہاں پہ اوپن ہوئی ہے ہمیں فیل ہوا ہے کہ اگر یورپ میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں تو ہمارے یہاں کیوں نہیں؟ ہمارے یہاں بھی ذہانت کی کمی نہیں ہے, ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, بالکل ہمارے یہاں بھی ہو سکتا ہے. وہ سوچ سکتے آؤٹ آف دا باکس, نہ وہ سوچ سکتی ہے, نہ رولنگ لیڈ سوچ سکتی ہے. گوگل کی بات کی انہوں نے انیک نے. ابھی ایک اور آج ہی میں پڑھ رہا تھا فورن پالیسی میگزین میں ایک آرٹیکل آیا کہ گوگل نے ویسے مذاق میں کہا تھا کہ جناب کے ایسی گاڑیاں ہونی چاہیے جن کے لیے ڈرائیور کی ضرورت نہ ہو, آٹومیٹڈ. ڈیمونسٹریشن کیے ہیں. آج میں نے اس کا پورا آرٹیکل پڑھا ہے, انہوں نے ڈیمونسٹریشن کیے, کار بن گئے, اور امریکہ میں 2020 میں یہ باقاعدہ اس کی یہ کمرشل یہاں پہ یہ شروع ہو رہی ہے, ان کی لانچ ہو جائے گی, اور انہوں نے باقاعدہ ڈیمونسٹریشن کیے گاڑی کو. بہرحال دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی اور ہم کن لڑائیوں میں پھنسے ہوئے کلاسر صاحب. اور بغیر ڈرائیور کی جب بس ہوگی تو ڈرائیور کو آخری وقتوں میں چھلانگ نہیں لگانی پڑے گی جب وہ اللہ کے حوالے جب کوئی حادثہ ہو جائے. مجھے بریک لینی ناظرین, پروگرام میں وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آؤں. بریک کے بعد خوش آمدید. جی کلاسر صاحب, پاکستان میں جو دینی مدرسے ہیں کہاں کہاں سے پیسہ آ رہا ہے اور کون کون سے ممالک اس میں شامل ہیں جو پیسہ بھیج کے فوائد اپنے حاصل کرتے ہیں؟ یہ شاید بڑی انٹرسٹنگ سی ایک چیز ہے. پاکستان میں ہمیشہ یہ بلیم کیا جاتا ہے, اور ہم تو یہ سمجھتے تھے صرف دو ملکوں کا نام لیا جاتا تھا, سعودی عرب کا اور ساتھ میں ایران کا, کہ یہ پاکستان میں پیسہ بھیجتے ہیں مدرسوں کو, اور اپنے اپنے جو ان کے سیکٹیرین لنکس ہیں, اور اسی وجہ سے شاید پاکستان میں یہ مسائل زیادہ پیدا ہو شیعہ سنی کے. اس پہ باقاعدہ ایک دفعہ یہاں کیبنٹ کی جو پچھلی کیبنٹ کی پرویز اشرف صاحب کی, اس میں بڑی ڈیٹیل سے بحث ہوئی تھی. یہاں تک کچھ ممبران ارکان اس نے کہا تھا جو اس کابینہ کے تھے کہ آپ کو باقاعدہ سعودی عرب اور ایران سے احتجاج کرنا چاہیے کہ آپ لوگ پاکستان میں سیکٹریزم ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کو ہوا دے رہے ہیں. تو ہم تو صرف دو ملکوں کو جانتے تھے جن کی بات کرتے تھے, اور اس میں حقیقت بھی تھی. اب یہاں پہ ایک رپورٹ پیش کی گئی وہاں پہ سینٹ کی کمیٹی میں, وہاں پہ اس میں بتایا گیا تھا, یہ بات تو سامنے آ چکی ہے کہ اس میں یہ کہا گیا کہ بیرون ملک کچھ ممالک ہیں جو پاکستان کے مدرسوں کو پیسہ دے رہے ہیں. یہ خبر تو چھپ چکی ہے, کل چھپی ہے. میں نے فردر اس کی انویسٹیگیٹ کی کہ اس میں کون کون سے ملک ہیں اور کتنا پیسہ دے رہے ہیں اور کس کس کو پیسہ مل رہا ہے. تو بڑے شاکنگ قسم کے کچھ نام سامنے آئے ہیں, اماؤنٹ سامنے آئی ہیں, اور پلس اس میں ان مدارس کے نام سامنے آئے ہیں جن کو امداد دی گئی ہے. اس میں جو بڑے نام آ رہے ہیں, آف کورس اس میں سعودی عرب کا نام ہے, اس میں سب سے پہلے ہے. اس کے بعد بحرین ہے, اس میں کویت ہے, اس میں قطر ہے, اس میں ہانگ کانگ ہے, اور سب سے زیادہ اماؤنٹ جو آئی ہیں وہ قطر سے زیادہ آئی ہیں پاکستان کے مدارس کو. اب اس میں بڑے بڑے نام ہیں, مناج جو قرآن کا نام بھی ہے, ان کو بھی باہر سے وہ تو کہتے ہیں ڈونیشنز آتے ہیں. ایسے ایک مسجد ہے, مسجد کے ایک مدرسہ, اس کو 5 کروڑ روپے ادا کیا گئے, کویت سے ان کو پیسے دیے گئے. ایسے ایک اور مدرسہ ہے, اس کو 13 کروڑ روپے کی ادائیگی کی گئی, ان کو پیسے دیے ہیں, باہر سے ہیں, اور اگین ان کو وہاں سے قطر سے پیسے ملے ہیں. یہاں پہ بڑے بڑے اس میں ٹرسٹ بھی ہیں جن کو پیسے دیے گئے, جنہوں نے NGOs بنائی ہوئی ہیں مدارس کو, ان کو پیسے ملے ہیں. پوری ایون ایک اہل حدیث کا مدرسہ ہے بلوچستان میں, ان کو بہت بڑی فنڈنگ دی گئی ہے. یہ اپنے ممالک میں بھی اپنے مدرسوں کو فنڈ کرتے ہیں, اپنے ممالک میں کرتے ہیں یہ؟ نہیں, یہ سوال سب سے بڑا کہ یہ جو پاکستان میں اسلام کو یہ ترجیح کے لیے اور اس کو بہتر اس کی تشریح کے لیے یا اس کو سپریڈ کرنے کے لیے پاکستان کے لیے فنڈنگ ہے ممالک کے پاس. اپنے ملکوں میں تو یہ کسی کو اشارہ نہیں توڑنے دیتے, جو اشارہ توڑتے ہیں ان کو باقاعدہ جیل میں رکھتے ہیں, اور پاکستان کئی سارے عرب ملکوں کی جیلوں میں اس وجہ سے کہ انہوں نے اشارے توڑے. اپنے ملک میں تو اشارہ نہیں توڑنے دیتے. یہ مدرسے, یہ ان کے وہاں پہ جو ان کا ایجنڈے آتے ہیں, ایجنڈا صاف ظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ NGOs بھی چلاتے ہیں جن پہ تنقید بھی ہوتی ہے. NGOs کو بھی ایسا پیسہ ملتا ہے, ان کو بھی کوئی ریگولیٹ
रेगुलेट नहीं करता, रेगुलेट करने की बात करें तो चढ़ दौड़ते हैं कि सारे आपको कैसे जरूरत हुई, हमसे हिसाब किताब मांग रहे हैं। सेम अब रिलीजियस मदारस का है या हिसाब हो चुका है। आपको बता रहा हूं, मेरे पास इस वक्त तकरीबन 20-25 पाकिस्तान के मदरसों, और ये 1 साल की फंडिंग है, ये मैं आप जहन में रखिएगा। और 34 यहाँ पे ट्रांजेक्शन किए गए, 34 ट्रांजेक्शन किए गए पाकिस्तानी मदरसों को, कुवैत से, बहरीन से, आपके कतर से, सऊदी अरब से, इवन हांगकांग से ये पैसा आया है और बाकायदा इनको यहाँ पे दिया गया, जो करोड़ों में अमाउंट है, कोई हजारों लाखों में भी नहीं है, ये करोड़ों। अच्छा क्लासर साहब ये बताएं कि एक तो आपने बात कर दी जो मैं करने वाला था कि यहाँ पे मैक्सिमम फंडिंग एनजीओ की आई है, और इवन मैं देख रहा था जो एक हेरल्ड में छपी हुई है राइज ऑफ एनजीओ, मैंने आर्टिकल देख। आप ये बताएं कि 2 जगह पे पैसे आ रहे हैं, एक तो सिविल सोसाइटी को आ रहे हैं जो कि एक चौथा पिलर बनती चली जा रही है और रियासत के जो फंक्शन है उनको अस्यूम कर रही है, और आज इस लड़ाई का हिस्सा भी है ये जो आज हमारे सामने हो रही है। सेकेंडली अब सऊदी अरब, कतर, ये तमाम जो है ये स्टूडेंट्स, मतलब कह दें तो कोई हर्ज नहीं है, कतर भी, इवन बहरीन जो है, सऊदी अरब जो है, ये वेस्ट के गार्ड्स हैं, वेस्ट की फौजें यहाँ पे तैनात हैं, उनके फौजी अड्डे हैं। तो इसका मतलब है वो आके हमें कहते हैं डू मोर, इन मिलिटेंट्स पे चढ़ दौड़ो, इधर से पैसे भिजवा देते हैं जो, तो ये इसका मतलब ये है कि जो हम कहते हैं कि ये वार थिएटर यहाँ इंपोर्ट कर दिया इन्होंने, और ये नूरा दहशत गर्दी है, तो इसको भी फिर इस रवैये को भी, इस नुक्ते नजर को भी क्रीडेंस मिलती है। एक टीवी एंकर ने, सऊदी अरब में टीवी एंकर ने ये कह दिया कि यहाँ पे अलकायदा को जो फंडिंग है, यहाँ सऊदी कुछ लोग हैं वो करते हैं, वो रोकनी चाहिए। आपको पता है सऊदी हुकूमत ने क्या किया? उन्होंने उनको वहां पे सजा दिलवाई है, उनको 12 साल वहां पे, मेरा ख्याल 10 या 12 साल उनको बकायदा कैद हुई है टीवी एंकर को, कि तुमने ये क्यों कह दिया कि हमारे सऊदी नेशनल जो है वो उनको अलकायदा को फंडिंग करते हैं। ये अभी आप इसको गूगल करके स्टोरी पढ़ सकते हैं। अपने मुल्कों के लिए बड़े समझदार हैं, अपने यहाँ 1 रुपया भी नहीं लगने देते इस तरह का, ना वहां पे राइज होने देते हैं। और कितना क्रैक डाउन किए थे इन्होंने, आपको याद होगा 2-4 साल पहले वहां पे कुछ उसमें हुई थी, सऊदी अरब में इस तरह का इंसर्जेंसी होने की कोशिश की गई थी, अलकायदा ने पेनिट्रेशन की कोशिश की थी, उन्होंने मार के भुरकस निकाल दिया था वहां पे सऊदी। और मजे की बात यह है कि मजाल है यहाँ पे आके फंडिंग जरूर करते हैं, अपना एक फहम फैलाने के लिए, अपना एक जो तस्वुर है उनकी अपनी शरीयत का, मजाल है कि यहाँ के किसी बाशिंदे को या किसी और को अपनी शहरियत दे दें, मजाल है कि किसी को बराबरी का हक दे दें, और जिस वेस्ट के खिलाफ हमें खड़ा करते हैं वहां पे हमें शहरियत भी मिल जाती है, वो हमें राइट्स भी दे देते हैं, असाइलम भी दे देते हैं। मजाल है साहब, आप क्या बात, मेरी बात आप साहब, मैं कल स्टोरी देख रहा था, ये जो कतर की स्टोरी है, और कतर में जो हमारे वर्कर्स, साउथ एशिया के वर्कर्स के साथ हो रहा है, रोजाना 1 लाश नेपाल के एयरपोर्ट पे आती है, और ये स्टोरी हमने इस प्रोग्राम में की है कि जब तक फुटबॉल को पहले किक में बच्चों को ले जाते हैं, फुटबॉल को पहली किक जब लगेगी कतर में, तो उस वक्त तक 4000 वर्कर मर चुके होंगे। बहरहाल चलते हैं, क्योंकि आपको लास्ट में बता दो फिगर, आपके खुशाब शहर में, जिले में खुशाब की बात कर रहा हूँ, कैसे आपके करीब ही है, आपके चकवाल के करीब ही है, वहां पे 13 करोड़ रुपए एक मदरसे को दिया गया है, 13 करोड़ रुपया मदरसे में दिया गया है, खुशाब के मदरसे को पेमेंट की गई है, और ये बहर से आई है। अंदाजा करें 13 करोड़ रुपया जिसके पास आ जाए, तो ये 13 करोड़ रुपए जो दिया जा रहा है क्लासर साहब, इसके रिटर्न में नहीं जी, इसके रिटर्न में डिमांड क्या है? ये जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ 13 करोड़ की, मुझे रिटर्न फिर कुछ चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये कहते हैं इतने 1000 मदरसे जो है वो बलूचिस्तान में है, इतने 1000 मदरसे फलां पे, इधर से ये इनकी खबरें न्यूयॉर्क टाइम्स में लगती हैं कि यहाँ पे जी इनफॉर्मल सेक्टर है, ब्रीडिंग ग्राउंड है, तो ये मेरे ख्याल में ये डुअल इनकी है। आगे बढ़ते हैं। क्लास साहब हमारे साथ हैं, अभी मुझे बता रहे थे न्यायी साहब मियां वाली से, तो क्या वो हमें सुन पाएंगे? एक खबर जो उन्होंने हमें भेजी है, आज इसे शामिल करना चाहते हैं। ये अजहर साहब हैं हमारे साथ, तो ये अजहर साहब ये बताइए कि ये चीफ मिनिस्टर साहब ने एक तो वहां पे एक तोहफा कह रहे हैं आपने दिया था, उन्होंने डायग्नोस्टिक सेंटर या तशखीस का सेंटर जिसे कहते हैं, माफी चाहता हूं, तो उसको आज हैंड ओवर करना था, और हैंड ओवर करने से पहले क्या मामला हुआ कुछ बताइएगा हमें। जी काजी साहब, 2011 में वजीर आला पंजाब ने मियां वाली की आवाम को डायग्नोस्टिक सेंटर का तोहफा दिया, संगे बुनियाद भी मियां शहबाज शरीफ ने ही रखा। मंसूबे की कुल लागत तकरीबन 17 करोड़ रुपए बनती है, जिसमें से 12 करोड़ बिल्डिंग और 5 करोड़ आलात की मद में थे, जिसका ठेका हाशमी कंट्रैक्टर को दिया गया, जिन्होंने बिल्डिंग की तामीर में इंतहाई नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया, जो कि आज हैंड ओवर होने से कबल ही इसमें दरारें पड़ गईं। रकम निकलवाने के लिए ठेकेदार ने दरारों को सीमेंट चूने से भरने की कार्रवाई डाली, जबकि माहिरीन तामीरात के बकौल बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ही गलत बनाया गया है, जिसके जल्द गिर जाने का अंदेशा है।
ये डायग्नोस्टिक सेंटर मुतल्लिका महकमे और ठेकेदार की मिली भगत से करोड़ों रुपए की करप्शन का मुंह बोलता सबूत है। मजकूरा ठेकेदार हुक्मरान जमात से मुंसलिक जिला के बड़े सियासी ग्रुप का मंजूर नजर है। इस इशू के हवाले से मकामी सहाफी नदीम न्याजी और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब हाजी मंजूर खान ने तहरीरन शिकायत की, मगर कोई इंक्वायरी और कोई सुनवाई नहीं हुई। जी तो ये आज ये कब हैंड ओवर होना था, तारीख क्या थी? अभी तक ये हैंड ओवर नहीं हुआ और गिरना शुरू हो गया। जी बिल्कुल सर, इसने बेसिकली तो इसने 2013 में इसने हैंड ओवर होना था और इसको उस वाले से हैंड ओवर नहीं किया गया। और आज इन्होंने मांगा था कि 88 लाख रुपए दिए जाएं। तो यहाँ पे एक एक्टिंग डीसीओ है मियांवाली के, मियां आफ्ताब अहमद, उन्होंने 88 लाख के फंड भी इजरा कर दिए, मगर हालत आपके सामने है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब अभी आप बात कर रहे थे कि वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हमें बदनवानी में कितनी मुआवनत साबित होगी। क्लासर साहब, सवाल आपसे सवाल मेरा, बदनवानी की कई किस्में होती है, कहाँ ये नहीं होती, मगर जितनी घटिया बदनवानी जो चौथे दिन भी पकड़ी जाए, और वो इसलिए शायद होती है कि जब वो पकड़ी जाती है तो करने वालों को कोई पकड़ने वाला नहीं होता। जी एग्जैक्टली मैं यही बात कहने वाला था कि क्या वजह है। पहले आपने झंग का देखा कि नेटी साइमन में पुल बना, वो गिर गया। आपको याद होगा वहां पे राजनपुर की दानिश स्कूलों का आपने वो की थी, उसमें वो डिप्टी कमिश्नर साहब उसमें अपनी ही पार्टी के जरिए उन्होंने एक पार्टी के जरिए बिडिंग करा के वहां पे उन्होंने तबाही बोली थी। अब यहाँ पे कहो डिप्टी कमिश्नर साहब का नाम आ रहा है और जो कह रहे हैं 80 लाख रुपए 88 लाख रुपए रिलीज किए, तो ये लोगों का चक्कर आप समझे जरा। ये दूर दराज के इलाके जो है डेवलपमेंट के नाम पे वो करप्शन का इनका सोर्स ऑफ इनकम बन चुके हैं, ब्यूरोक्रेसी का भी, ठेकेदारों का भी और करप्ट पॉलिटिकल इलीट का भी। ये तीनों का एक अनहोली अलायंस है। अब जितने भी देख लें पसमानदा डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अब कोई भी उठा ले, पंजाब का हो या किसी दूसरे सूबों का, ये ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियन और ठेकेदार ये मिल के खाते हैं। और यहाँ से रिपोर्ट अब इस प्रोग्राम के बाद आप ये कल ये फॉलो अप ये कर रहे होंगे, मैं अभी से आपको प्रेडिक्ट कर देता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब ने इसका नोटिस ले लिया, रिपोर्ट मंगवा ली है। इतनी रिपोर्टें मंगवाई गई हैं, इतनी रिपोर्टें मेरे ख्याल चीफ मिनिस्टर हाउस नतीजा किसी का नहीं आया जिसमें ये रिपोर्टें रखी जाए। ये जुल्म जाती देखे। कभी आपके अकलमा चौक में तो दरार नहीं पड़ी, अभी आपने अंडरपास बनाया, आपने यहाँ पे 150 अरब रुपए लगाए लाहौर में पिछले साल, उसकी किसी प्रोजेक्ट में आपकी वहां पे वो नहीं होती, उसमें दरारें पड़ती हैं तो राजनपुर वाले दानिश स्कूल में पड़ती हैं, वो गिर पड़ता है। आपके झंग का वो पुल है वो गिर पड़ता है, अब मियांवाली है वो गिर पड़ता है। और मेरी वो जो भाई साहब है हमारे न्याजी साहब, जो सहाफी साहब जिनका भी नाम लिया है उन्होंने, उनसे रिक्वेस्ट है कि जरा मेहरबानी फरमाएं, आप दरखास्त ना दें। ये ना हो किसी दिन आपकी बैठे हम बैठे स्टोरी कर रहे हो तो मिसिंग पर्सन में आप आए हुए हैं। आजकल साहब तो वैसे बड़ा बुरा दिन आया हुआ है और ये बात कोई नहीं पसंद करता ये बैठ के चीजें वहां पे एक्सपोज करें। तो काजी साहब मुझे ये बताएं, ये दरारें लाहौर के अंडरपास में क्यों नहीं पड़ेंगी जो कलमा चौक पे मजबूत काम किए जा रहे हैं। बात यह जो हम शुरू में बहस कर रहे थे और अभी अनीक साहब भी बता रहे थे, कंपैरिजन कर रहे थे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये दरारें आपके निजाम में पड़ गई हैं। जब तक इस निजाम की दरारें जो है, दरारों वाले निजाम को आप बदलते नहीं है, तो आज चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा है। तो और दूसरी मैं ये देख रहा हूँ, जरा क्लासा साहब आप तो नहीं देख पा रहे होंगे अमेरिका में, ये फुटेज मुझे ऐसे लगता है कि जो अभी इमारत हैंड ओवर ही नहीं हुई वो खंडर की शक्ल पे। मुझे क्लासा साहब का सवाल बड़ा वैलिड लगा, यानी कि लाहौर में वाकई इतने मंसूबे हमारे सीएम साहब ने शुरू किए, कभी किसी मंसूबे के बारे में इस तरह की शिकायत नहीं सुनने को मिली। विच इज ये शिकवा नहीं है, बड़ी अच्छी बात है कि अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये है कि बाकी शहरों में अगर ये होगा तो एहसास महरूमी बढ़ेगा, एक तफरीक आएगी जो कि बुरी बात है। एक देखिए तहरीक इंसाफ कल 18 साल की हो गई, बालिग हो गई। इमरान खान से एक दफा मैंने कहा था साहब जब नया यह है कि मेरी कौम के पास एक ही अनडिस्प्यूटेड हीरो था। देखिए कौमों के हीरोज होने चाहिए, हमारी कौम के पास एक अनडिस्प्यूटेड हीरो था जिसे सब प्यार करते थे, लेकिन मैंने कहा खान साहब आपने हमसे वो छीन लिया, सियासत में आके कंट्रोवर्शियल हो गए। चले खैर बहरहाल ये मानना पड़ेगा कि एक दफा उन्होंने हिला के रख दिया। उम्मीदें बनी थी कि शायद ये कुछ आती तब्दीली आए, लेकिन वो भी मतलब है कि मामला हमारे मामला ये है कि क्या वक्त जामिद है, ठहर गया है, हमेशा ऐसा रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं। बात ये है कि कहते हैं ये वक्त ऐसा है कि जिसे मैंने पहले भी कोट किया था कि हीरोज विदाउट हेरोइक डीड्स, पैशन विदाउट ट्रूथ, ट्रूथ विदाउट पैशन, हिस्ट्री विदाउट इवेंट्स, इवेंट्स विदाउट हिस्ट्री। हम एक ऐसे ऐद में आके, आप ठीक कह रहे हैं कि एक बंद गली में हम आके खड़े हो गए, मगर ये अवधि नहीं है। ये जो आप हलचल, आप अभी हम स्टोरी अगर करें हमारे साथ हों, गिलगित बल्तिस्तान से खालिद है हमारे साथ, अभी नहीं है। अब अगर आप देखें साहब ये एक भारतीय हिदायतकार महेश भट्ट ने आके यहाँ के एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया, तो एंकर ने बड़ा एक्साइटेड होकर पूछा उससे, शायद उन खातून थी, उनका दिल कर रहा होगा कि शायद मुझे ये फिल्म में अपनी ले ले। बड़ा उसने एक्साइटेड होकर कहा क्या आप यहाँ पे आए और आपने भारतीय फिल्म स्टार्स की यहाँ तस्वीरें देखी तो आपको कैसा लगा? उसने बिल्कुल उसकी उम्मीद के बरस जवाब दिया। महेश भट्ट ने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए कि हर कौम के हीरोज अपने होने चाहिए। हमारे हीरोज तो यहाँ पे आपके अपने हीरोज होने चाहिए। असल में हमारे तो सुल्तान राय हीरो थे,
ہم نے اپنے نہیں سر، اگر شیکسپیئر کی عزت انگریز نہ کرتا تو دنیا میں کوئی اس کی عزت نہ کرتا. اگر میں اپنے ہیرو کی عزت نہیں کروں گا دنیا میں کوئی نہیں کرے گا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ابھی ہے نہیں ہمارے ساتھ بالکل نہیں ہے. خالد ہم سے بات دوبارہ کریں گے اور کل منڈے کو لے لیں گے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر@دنیا TV.tv پر. اجازت دیں. اللہ حافظ.